کبھی کبھی انسان ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوال کرتا ہے، اللہ، میری تقدیر آخر کیوں نہیں بدلتی؟ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے، دعائیں لبوں سے نکل کر جیسے کسی اندیکھے مقام پر جا کر ٹھہر جاتی ہوں۔ دل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اتر آتی ہے، ایسی خاموشی جو شور سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رزق کا راستہ بند ہو گیا ہو، سکون کہیں کھو گیا ہو، محبت بوجھ لگنے لگی ہو، اور ترقی جیسے قدم قدم پر رک گئی ہو۔ لیکن اہل دل صوفیاء کرام ایک گہرا راز بیان کرتے ہیں، تقدیر کا رک جانا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا، بلکہ یہ رب کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک نرم سا چھپا ہوا پیغام جو صرف وہی سمجھ پاتے ہیں جو دل سے سننے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ جو اس پیغام کو سمجھ لیتے ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ساری عمر اسی سوال میں الجھے رہتے ہیں کہ میری قسمت کیوں نہیں بدلی۔ آج کی یہ داستان ہم آپ کے سامنے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں، وہ تعلیمات جنہوں نے صدیوں سے بکھری ہوئی تقدیروں کو سنوارا، بند دروازوں کو کھولا، اور انسان کو اس کے رب کے اور قریب کر دیا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ دل کو جگانے والی نصیحت ہے، یہ آنکھوں کی نیند چرا لینے والی حقیقت ہے، اور یہ اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے جو شاید تم برسوں سے ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہاری قسمت کیوں رکی ہوئی ہے، اور آخر کون سی چیز ہے جو اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی؟ اگر تم واقعی اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہو، اگر تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو، تو اس داستان کو پورا سننا، کیونکہ اس کا ہر لفظ تمہارے دل پر دستک دے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، اور آسمان پر خاموشی کے ساتھ نور بکھرا ہوا تھا۔ ایک ویران جنگل کے درمیان ایک پرانا سا مزار خاموش کھڑا تھا۔ چراغوں کی لو ہلکی تھی، مگر ان کی روشنی میں عجیب سا سکون تھا۔ اسی مزار کے سائے تلے ایک تھکا ہارا مسافر بیٹھا تھا، کپڑوں پر گرد، آنکھوں میں ناالفامیدی، اور چہرے پر ایسا درد جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ اس مسافر کا نام سعید تھا، اور سعید کی زندگی اس وقت ایک بند دروازے کی طرح ہو چکی تھی۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب انسان مسلسل ٹوٹتا ہے، بار بار ہارتا ہے، اور ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، تبھی اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لیتا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ بندے کو کمزور نہیں بلکہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی خاموشی کو اس کی ناراضگی مت سمجھو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب فوراً اس لیے نہیں دیتا کیونکہ اگر وہ اسی وقت دے دے تو تم اس نعمت کو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ وہ تمہیں صبر سکھاتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اور تمہارے دل کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ جب نعمت آئے تو وہ تمہیں توڑنے کے بجائے تمہیں سنوار دے۔ یاد رکھو، جب تم راتوں کو جاگ کر رو رہے ہوتے ہو، جب تم لوگوں کے سامنے مضبوط اور اکیلے میں ٹوٹ جاتے ہو، تو وہ لمحے ضائع نہیں جاتے۔ ہر آنسو، ہر سسکی، ہر خاموش دعا، سب اللہ کے ہاں محفوظ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تم سے وہ چیز چھین لیتا ہے جسے تم اپنی زندگی سمجھ بیٹھتے ہو، تاکہ تمہیں یہ سکھا سکے کہ اصل سہارا صرف وہی ہے۔ اور جب بندہ مخلوق سے مایوس ہو کر خالق کی طرف لوٹتا ہے، تب اس کی تقدیر بدلنے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر آج تم خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، تو یہ بات دل میں بٹھا لو کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک ایسے مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں تم نے کبھی خود کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ یہ آزمائشیں اس بات کی نشانی ہیں کہ تم عام نہیں ہو۔ عام لوگوں کو اتنے مشکل راستوں سے نہیں گزارا جاتا۔ یہ خاص راستے ہوتے ہیں، خاص لوگوں کے لیے اور خاص انجام کے لیے۔ ایک وقت آتا ہے جب اللہ خاموشی توڑ دیتا ہے۔ وہ وقت اچانک آتا ہے، بالکل ایسے جیسے اندھیرے میں یکایک روشنی پھیل جائے۔ جس دل نے صبر کیا ہوتا ہے، جس آنکھ نے انتظار کیا ہوتا ہے، اسی کو وہ لمحہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتی،
اکثر وہ آہستہ آہستہ تمہاری زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ حالات بدل رہے ہیں، راستے بن رہے ہیں، وہ دروازے کھل رہے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یاد رکھو، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ وہ صرف وہ چیز نہیں دیتا جو تم مانگ رہے ہوتے ہو، بلکہ وہ بھی دیتا ہے جو تمہیں مانگنا نہیں آتا تھا۔ جو وقت تم نے تنہائی میں گزارا، جو صبر تم نے خاموشی سے کیا، جو یقین تم نے ٹوٹنے کے باوجود رکھا، وہ سب اب رنگ لانے والا ہوتا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ تبدیلی کیسے آئی، وہ کہیں گے یہ سب اچانک کیسے ہو گیا، لیکن تم جانتے ہوگے کہ یہ اچانک نہیں تھا، یہ برسوں کی دعاؤں، آنسوؤں اور صبر کا نتیجہ تھا۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ صرف بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر آج تم انتظار میں ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں رد نہیں کر رہا، وہ تمہیں تمہارے بہترین لمحے کے لیے روک کر رکھ رہا ہے۔ بس اپنے دل کو مایوس نہ ہونے دو، اپنے یقین کو کمزور نہ پڑنے دو، کیونکہ جس رب نے تمہیں یہاں تک سنبھالا ہے وہ تمہیں وہاں تک بھی ضرور پہنچائے گا جہاں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری زندگی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جو کچھ تم نے کھویا، جو کچھ تم سے چھنا، وہ سب کسی بڑے مقصد کا حصہ تھا۔ اللہ کبھی کسی کو توڑنے کے لیے نہیں آزماتا، وہ آزمائش اس لیے دیتا ہے تاکہ بندہ خود کو پہچان سکے، تاکہ وہ جان سکے کہ وہ کتنا مضبوط ہے اور اس کا رب اس سے کتنا قریب ہے۔ جب تم پیچھے موڑ کر دیکھو گے تو تمہیں اپنی تکلیفیں سزا نہیں بلکہ نعمت لگیں گی، کیونکہ انہی لمحوں نے تمہیں وہ انسان بنایا جو آج تم ہو۔ اگر آج بھی تمہارا دل بھرا ہوا ہے، اگر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو شرمندہ مت ہونا، یہ کمزوری نہیں، یہ زندہ دل ہونے کی علامت ہے۔ بس اللہ پر اپنا یقین قائم رکھو، اس سے بات کرتے رہو، چاہے الفاظ نہ بھی ہوں، وہ دل کی زبان سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اور صبر کے بعد وہ خوشی ملتی ہے جو انسان کو ساری عمر یاد رہتی ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر لمحہ، ہر قدم پر۔